رب العالمین حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة وسلاما دائما عليك يا سيدنا يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدنا يا خاتم الأنبياء والمرسلين قابل قدر حاضرین و سامعین کرام، سورۃ بقرہ کی پہلی آیات آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم فرقان حمید کے متعلق ارشاد فرما رہا ہے، اور پھر ساتھ میں قرآن کریم سے جو لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں ان کی صفات ہمیں بتا رہا ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آخری کتاب ہے۔ جس طرح ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو دین عطا فرمائے، شریعتیں عطا فرمائیں جو اپنے زمانوں کے لیے ہدایت کا اور رہنمائی کا بہترین ذریعہ تھی، اسی طرح اللہ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ایک لاریب کتاب، بے مثل و بے مثال کتاب نازل کی قرآن کی شکل میں، وہ قرآن، وہ کتاب جو کہ قیامت تک آنے والی تمام انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا واحد ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے متعلق ارشاد فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے کہ جس کے نازل ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، یعنی اس میں کوئی شخص تھوڑا سا بھی شک و شبہ نہیں کر سکتا کہ شاید یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بنا کے لائے ہیں یا کسی انسان کی بنائی ہوئی کتاب ہے، کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ لا ریب فیہ، اللہ کے نازل کرنے میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو عرب کے بڑے بڑے فصحاء اور بلغاء تھے، عرب کے بڑے بڑے ادیب اور شاعر تھے کہ جو عربی زبان کے اسرار و رموز سے اور عربی زبان کی گہرائی سے واقف تھے، انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حیات طیبہ میں ہی انہوں نے یہ بات برملا طور پہ کہہ دی تھی کہ یہ کتاب کسی انسان کی بنائی ہوئی نہیں ہے، چونکہ جو لوگ زبان کی گہرائی سے واقف ہوتے ہیں اور کسی زبان کا ادب جانتے ہیں، وہی اس زبان کے متعلق اور کسی کتاب کے متعلق فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے اس زمانے میں
کہ جب قرآن کریم کھلا چیلنج دے رہا تھا کہ اے لوگوں، اگر تم اس بات پہ شک میں ہو کہ یہ اللہ نے نازل نہیں کی اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بنا کے لائے ہیں، تو پھر فأتوا بسورۃ من مثلہ، اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ جس طرح کہ عام اس زمانے میں عرب کا یہ ایک ماحول بنا ہوا تھا کہ اس زمانے میں جب کوئی شاعر، جب کوئی ادیب عربی زبان میں کوئی شعر لکھتا، عربی زبان میں چند اشعار لکھتا، یا عربی زبان کا کوئی ایک جملہ جو کہ فصاحت اور بلاغت اور عربی ادب کا ایک شاہکار ہوتا، جب وہ بناتا تو لا کے وہ کعبہ شریف کی دیوار پہ چسپاں کر دیتا، اور اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ جملہ یا یہ شعر یہ تمام شعراء اور تمام ادباء کے لیے ایک چیلنج ہے، اس کے مقابلے کا ایک جملہ، اس کے مقابلے کا ایک شعر بنا کے لاؤ۔ تو پھر دوسرا شاعر جب اس کے پائے کا شعر بناتا یا کوئی جملہ بناتا تو وہ لا کے اس کے اوپر چسپاں کر دیتا، پھر لوگ فیصلہ کرتے، جو بڑے بڑے شعراء تھے اس زمانے میں، بڑے بڑے ادیب تھے، وہ پھر فیصلہ کرتے کہ ہاں اب کس کا شعر جو ہے وہ وزندار ہے اور کس کا جملہ وہ عربی ادب کے بالکل عین موافق ہے۔ اس زمانے میں 7 مشہور شعراء تھے اس پورے عرب میں، یعنی حجاز مقدس جس کو ہم مکہ اور مدینہ کہتے ہیں، اور اس کے ارد گرد اور اس کے درمیان کا جتنا علاقہ ہے، اس پورے حجاز مقدس میں حضور کے زمانے میں 7 بڑے بڑے شعراء تھے، اور ان تمام 7 میں جو سب سے بڑا تھا ادیب اور شاعر، اس کا نام تھا لبید بن ربیعہ۔ تمام باقی 6 کے 6 شاعر تو عاجز ہو گئے، لیکن لبید بن ربیعہ جو آخر میں اتنا عاجز ہوا کہ جب وہ قرآن کو دیکھتا اور پڑھتا تو وہ کہتا یہ شعر بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے واضح طور پہ کہہ دیا تھا وما هو بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، قرآن شعر نہیں ہے، لیکن عربی ادب کا ایسا شاہکار ہے کہ اللہ نے فرمایا قل لئن اجتمعت الانس والجن، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے اگر تمام کائنات کے انسان اور جنات اکٹھے ہو جائیں اس بات پہ علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن، کہ اس قرآن کے مقابلے میں کوئی چیز بنا کے لائیں، کوئی کتاب لکھ کے لائیں، تو اللہ نے فرمایا میرے حبیب آپ فرما دیجئے لا یأتون بمثلہ، اس قرآن جیسی ایک صورت بھی بنا کے نہیں لا سکتے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگر کہ وہ سب اکٹھے مل کے بھی اکٹھی کوشش بھی کریں تو قرآن کی ایک صورت جیسی کوئی صورت بنا نہیں سکتے۔ اس زمانے میں جب سورۃ کوثر نازل ہوئی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تو حضرت صدیق اکبر نے اجازت چاہی، یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں یہ لے جا کر کعبۃ اللہ کی دیوار پہ لٹکا دوں، جس طرح کہ عرب کے عام شعراء کی یہ عادت ہے کہ وہ بطور چیلنج آ کے اپنا جملہ اپنا شعر لٹکاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ہاں جا کے لٹکا دو۔ حضرت ابوبکر صدیق گئے اور جا کے انہوں نے سورۃ کوثر کو کعبۃ اللہ کی دیوار پہ چسپاں کر دیا۔ اب جو شاعر بھی آتا، جو ادیب بھی آتا، یا جس تک یہ پیغام پہنچتا، وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا کہ یہ کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ جملہ، یہ عربی ادب کا یہ سینٹنس، یہ جملہ کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ اسی سے متاثر ہو کر جو 7 میں سب سے بڑا شاعر تھا اور بڑا ادیب تھا لبید بن ربیعہ، پھر بعد میں وہ کلمہ اسلام پڑھ کے مسلمان ہوا۔ اسلام لانے کے بعد پھر اس نے کوئی شعر نہیں لکھا، اسلام لانے کے بعد اس نے عربی ادب کا کوئی جملہ نہیں لکھا۔ کافی زمانہ اس نے پھر بعد میں اسلام میں گزارا، اسلام کے لیے اس کی بڑی خدمات ہیں۔ تو کسی نے ایک دن پوچھا اے لبید تم تو ملک الشعراء تھے، تمام شعراء اور ادباء کے تم جو ہے وہ بادشاہ تھے اور سردار تھے، تمام لوگ تم سے آ کے سیکھا کرتے تھے، کیا وجہ ہے کہ جب سے تم نے کلمہ پڑھا ہے اس کے بعد سے پھر سے تم نے جو ہے کوئی نہ کوئی شعر لکھا، نہ عربی ادب کا کوئی جملہ لکھا؟ تو لبید بن ربیعہ نے وہ الفاظ کہے جو آج بھی ہماری تاریخ میں سنہری حروف کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں۔ لبید نے برجستہ جواب دیا، بات اصل میں یہ ہے جب تک میں نے قرآن پڑھا نہیں تھا، جب تک میں نے قرآن سنا نہیں تھا تو میں سمجھتا تھا شاید مجھ سے بڑھ کے کسی اور کا کلام نہیں ہو سکتا، لیکن جب سے میں ایمان لے کے آیا ہوں اور ایمان کی حالت میں نے قرآن سنا اللہ کے نبی سے اور قرآن پڑھا اور دیکھا، تو اب مجھے شرم آتی ہے کہ میں قرآن کے ہوتے ہوئے کیسے کوئی شعر لکھوں۔
قرآن کے ہوتے ہوئے میں کیسے کوئی جملہ لکھوں؟ کیونکہ جب میں جملہ لکھا کرتا تھا، کوئی شعر لکھا کرتا تھا، جب شعر بناتا تھا تو اس وقت میرا یہ نظریہ ہوتا تھا کہ مجھ سے بڑھ کے کوئی شعر نہیں لکھ سکتا، مجھ سے بڑھ کے اس پوری دنیا میں کوئی جملہ نہیں ہو سکتا جو میں نے بنایا ہے۔ لیکن اب قرآن کے ہوتے ہوئے میں یہ کہہ نہیں سکتا، اور جب یہ کہہ نہیں سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں قرآن کے سامنے ہار گیا ہوں۔ اب میں دن رات قرآن پڑھ کے اپنی روحانی تسکین جو ہے وہ حاصل کرتا ہوں۔ تو یہ قرآن کریم فرقان حمید وہ عظیم الشان کتاب اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، اور اللہ نے فرمایا ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ویسے تو اوورآل اجتماعی طور پہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ھدی للناس، قرآن سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جو اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں پہ اللہ نے اس ہدایت کا نتیجہ بیان فرمایا کہ ھدی للمتقین، اس سے ہدایت حاصل کر کے کامیاب وہی ہوں گے جو کہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والے ہوں گے۔ تو اس لیے قرآن کریم فرقان حمید اللہ کی وہ آخری کتاب ہے جو ہماری رہنمائی اور ہماری کامیابی کا قیامت تک آنے والی تمام انسانیت کے لیے یہ واحد ذریعہ ہے۔ اسی لیے جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لیے ایک دوسرے کے حقوق لازم قرار دیے ہیں، ہر چیز کا اپنا ایک حق ہے، جاندار چیزوں کے بھی حق ہیں، بے جان چیزوں کے بھی حق ہیں، انسانوں کے بھی ہیں، جانوروں کے بھی ہیں، اسی طرح جو ہے وہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی حق اللہ نے لازم کیا ہے۔ تو قرآن کریم کے بھی اللہ نے ہم پہ 5 حقوق لازم کیے ہیں۔ یہ 5 حق ہیں قرآن کریم کے، جس کا جاننا اور اس پہ عمل کرنا ہر مسلمان پہ لازم ہے۔ سب سے پہلا حق قرآن پہ یہ ہے کہ قرآن پہ غیر متزلزل ایمان لایا جائے، جس طرح کہ ہمارا ایمان ہے، ایمان لایا جائے قرآن پہ کہ قرآن جیسی بہترین کتاب آج تک اللہ نے نہ نازل کی ہے اور نہ قیامت تک نازل ہوگی۔ قرآن جیسی کتاب نہ کسی انسان نے لکھی ہے اور نہ قیامت تک کوئی انسان لکھ سکتا ہے۔ اور ایمان یہ ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، جبریل امین لے کے آئے ہیں، اور ان کے واسطے سے اللہ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل پہ یہ نازل کی ہے۔ جس کیفیت کے ساتھ یہ نازل ہوئی ہے، جو احکامات لے کے ہمارے پاس آئی ہے، میں دل و جان سے اس کا اقرار کرتا ہوں اور اس کی تصدیق کرتا ہوں، اس پہ یقین رکھتا ہوں، یہ قرآن کریم پہ ایمان ہے۔ اور یہ بات بھی ایمان کا حصہ ہونا چاہیے کہ اس سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئیں، چاہے وہ تورات کی شکل میں ہے، انجیل کی شکل میں، زبور کی شکل میں، یا دیگر آسمانی صحائف جتنے انبیاء پہ نازل ہوئے، ان تمام کے احکامات کو، ان کی تعلیمات کو قرآن نے آ کر منسوخ کر دیا، ختم کر دیا۔ اب قیامت تک قرآن کے نازل ہونے کے بعد اگر کوئی ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو ہدایت نہ تورات میں ملے گی، نہ انجیل میں ملے گی، نہ کسی اور صحیفے میں ملے گی۔ اس کو اگر کامیابی اور ہدایت ملے گی تو وہ صرف اور صرف قرآن میں ملے گی۔ یہ قرآن کریم پہ غیر متزلزل ایمان ہے۔ تو سب سے پہلی چیز، پہلا حق قرآن کا کہ قرآن پہ غیر متزلزل ایمان لے کے آنا۔ دوسرا حق قرآن کا یہ ہے کہ قرآن کو سیکھنا، قرآن کی ریڈنگ سیکھنا، اس کو پڑھنا سیکھنا، جس کو ہم عام اصطلاح میں ناظرہ کہتے ہیں۔ قرآن کو پڑھنا، چاہے وہ عرب ہیں یا عجم ہیں، کسی کی زبان عربی ہے یا نہیں ہے، وہ قرآن پڑھنا ضرور سیکھے گا۔ اگر ایک شخص مسلمان ہوتے ہوئے قرآن کو نہیں سیکھتا، قرآن کو نہیں پڑھتا، یعنی پڑھنا اس کو آتا ہی نہیں ہے، سیکھا ہی اس نے ابھی تک نہیں ہے، تو کل قیامت کے دن اس ایک حق میں وہ گرفتار ہوگا، اس ایک حق کا وہ جواب دے گا کل قیامت کے دن۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری تو عمر زیادہ ہو چکی تھی، میری تو زبان جو ہے وہ موٹی ہو چکی تھی، میرا تو ذہن پک گیا تھا، یا مجھے موقع ہی نہیں ملا۔ نہیں، ایک مسلمان کے لیے قرآن سیکھنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے، یاد رکھیے۔ یہ قرآن کا دوسرا حق ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنا، یہ سیکھنا ہے ہر بندے نے کہ قرآن کو کیسے پڑھنا ہے۔ اور پھر خاص کر ہم عجم کے لوگوں کے لیے، ہم اجمیوں کے لیے، کیونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے، ہمیں سیکھنے میں زیادہ وقت لگتا ہے بنسبت عربیوں کے، کہ وہ سیکھنا ان کے لیے آسان ہے۔ ہمارے لیے قرآن سیکھنا بنسبت ان کے زیادہ مشکل ہے، لیکن اس کے باوجود چاہے کسی کی کوئی بھی زبان ہے، قرآن کو سیکھنا اور صحیح طریقے پہ سیکھنا یہ ہر مسلمان پہ قرآن کا دوسرا حق ہے۔
اور جب انسان سیکھ جاتا ہے اور پھر قرآن پڑھتا ہے تو یاد رکھیے یہ قرآن کریم اس کو ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں بھی پھر عطا فرماتا ہے۔ قرآن کا پڑھنا، ایک شخص قرآن کو اس کا ترجمہ، تفسیر، قرآن کریم کی تعلیمات کو نہیں سمجھتا، لیکن صرف وہ پڑھتا ہے، وہ صرف قرآن کی ریڈنگ کرتا ہے، پڑھتا ہے، صبح و شام قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو جب بھی پڑھے گا تو اس کو ایک ایک حرف پہ اپنے اخلاص اور نیت کے مطابق 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ایک ایک حرف کا ثواب دیا جائے گا۔ امام ترمذی نے اس حدیث کی روایت کی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کو 10 نیکیاں دی جاتی ہیں۔ حضور نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، حضور فرماتے ہیں الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے، میم علیحدہ حرف ہے، گویا کسی نے صرف الف لام میم کہہ دیا اس کو بھی 30 نیکیاں ملیں گی۔ اب یہ نیکیاں ایک حرف پہ 10 گنا سے لے کر جو 700 گنا تک ہیں، اس کا تعلق اخلاص کے ساتھ، یقین کے ساتھ، محبت کے ساتھ ہے۔ جو جتنی محبت میں، جتنے یقین کے ساتھ، جتنے اخلاص کے ساتھ قرآن کریم پڑھے گا اس کو پھر 700 گنا تک نیکیاں عطا کی جائیں گی ایک ایک حرف کے بدلے میں۔ تو قرآن کا پڑھنا، سیکھنا، یاد رکھیے یہ قرآن کا دوسرا حق ہے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ سیکھنے کے بعد اس کی تعلیمات کو سمجھا جائے، یہ قرآن کا تیسرا حق ہے جس سے ہم یکسر غافل ہیں۔ قرآن پڑھنا تو ہم سیکھ لیتے ہیں، بچپن سے ہی ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، چھوٹی عمر سے ہی 8-10 سال کا بچہ بھی قرآن سیکھ جاتا ہے، فر پڑھنا وہ سیکھ جاتا ہے، لیکن ساری زندگی باقی پھر ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے اس قرآن کو پڑھنا تو سیکھ لیا لیکن اس کا معنی کیا ہے، قرآن ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے۔ اللہ کی آخری کتاب ہے، حضور کا معجزہ ہے، زندہ و جاوید معجزہ ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا کلام ہے، ہمیں کیوں دیا گیا؟ صرف اس لیے دیا گیا کہ ہم صبح و شام اس کی تلاوت کر کے اس کو رکھ دیں اور باقی ہمیں پتہ ہی نہیں چلے کہ اس کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، ہمیں کیا پیغام قرآن دے رہا ہے۔ ہم اس کو صرف الماریوں میں سجانے کے لیے رکھ دیں، صرف اس لیے گھر میں پڑھا ہو، میرے آفس میں پڑھا ہو، میرے کمرے میں پڑھا ہو، میری دکان میں پڑھا ہو کہ قرآن کی برکت جو ہے وہ نازل ہوگی۔ یاد رکھیے قرآن صرف اس لیے نہیں آیا، یہ اس لیے نہیں آیا کہ ہم صرف قسم کے وقت ہی قرآن اٹھائیں یا عدالتوں میں ہم جو ہے وہ قسم کے لیے قرآن اٹھائیں اور اس پہ ہاتھ رکھ کے پھر بھی جھوٹ بولیں۔ قرآن اس لیے نہیں آیا، یہ تمام کے تمام قرآن کے فوائد ہو سکتے ہیں، قرآن پہ ثواب بھی ملے گا، برکت بھی آئے گی، اس کی قسم بھی معتبر ہوگی، جس جگہ پہ قرآن ہوگا وہاں پہ برکتیں آئیں گی، شیاطین جنات بھاگیں گے، یہ اپنی جگہ مسلم باتیں ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن قرآن کا مقصد یہ نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے۔ آخر ہمیں کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ ایک شخص کی عمر 70 سال ہے، 80 سال ہے، پچھلے 50-60 سال سے وہ نمازیں پڑھ رہا ہے، جب سے بالغ ہوا ہے کبھی اس کی نماز قضا نہیں ہوئی، وہ ہر نماز میں فاتحہ پڑھتا ہے، الحمد سے لے کر وللضالین آمین تک ہر نماز میں پڑھتا ہے، ہر رکعت میں پڑھتا ہے، لیکن ان 50-60 سالوں میں، 70 سالوں میں اسے یہی پتہ نہیں چلا کہ اہدنا الصراط المستقیم جب میں کہتا ہوں تو میں اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں، یہ تو دعا ہے۔ اسے ابھی تک یہی پتہ نہیں ہے کہ میں جب اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتا ہوں، اپنا سر جو ہے وہ سر تسلیم خم کرتا ہوں کہ اے اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس کا مطلب کیا ہے، میں اللہ کو کیا کہہ رہا ہوں، میں اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں۔ جب میں کہتا ہوں کہ مالک یوم الدین، اس کا مطلب کیا ہے۔ پوری زندگی 70 سالوں سے میں نماز میں سورۃ اخلاص پڑھ رہا ہوں، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، ابھی تک مجھے یہی پتہ نہیں ہے کہ اللہ الصمد کا معنی کیا ہے۔ تو یاد رکھیے یہ قرآن کا تیسرا حق ہے۔ اگر ہم جان بوجھ کے یا غیر دانستہ طور پہ اگر ہم قرآن کے اس حق کو ادا نہیں کریں گے، قرآن کو نہیں سمجھیں گے، سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، تو کل قیامت کے دن یاد رکھیے یہ قرآن کریم اللہ کی بارگاہ میں ہم سے گلہ ضرور کرے گا، اور یہ گلہ قرآن کا بھی ہوگا۔ اور سورۃ فرقان میں اللہ واضح طور پہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے رسول کل قیامت کے دن اپنے ان امتیوں کا گلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے کہ جن امتیوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو نہیں سمجھا تھا۔ ہمارے نبی تو رحمت للعالمین ہیں، وہ تو فرماتے ہیں شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میں اپنی امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کی شفاعت کروں گا، میری شفاعت سے جہنم سے لوگوں کو اللہ نکالے گا اور جنت میں داخل کرے گا۔ وہ اتنے رحمت للعالمین ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا اور اللہ سے راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک ایک امتی جنت میں نہیں چلا جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود
اتنی بڑی رحمت اور اتنے بڑے دل اور سینے کے باوجود اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے نبی بھی کل قیامت کے دن اپنی امت سے گلہ کریں گے ضرور۔ وہ گلہ کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا سورۃ فرقان میں وقال الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں گلہ کریں گے، یا ربی، اے میرے رب، ان قومی ھذا اتخذوا القرآن مہجورا، اے اللہ یہ جو میری قوم تھی نا، میری امت تھی، انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے اللہ میری اس قوم نے، میری اس امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ گلہ اللہ کے وہ نبی جو رحمت للعالمین ہیں، وہ نبی رحمت کل قیامت کے دن وہ بھی گلہ کریں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ کیوں؟ کہ یہ تیسرا حق تھا قرآن کا جو ہم کھا گئے، یہ تیسرا حق تھا جس کو ہم نے تلف کر دیا۔ ہم نے قرآن پڑھ بھی لیا تو ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ جو صبح و شام اگر قرآن کی تلاوت کر بھی لیتے ہیں تو وہ یہ شاید سمجھتے ہیں کہ بس قرآن کو میں نے سینے سے لگایا ہوا ہے۔ یقیناً ہے، بڑی اچھی بات ہے، صبح و شام تلاوت کرنا بڑی نیکی کی بات ہے، لیکن قرآن کا مقصد صرف تلاوت نہیں ہے کہ بس صبح و شام اس کی تلاوت کی جائے۔ اور ہم تو معاذ اللہ اگر دیکھا جائے الا ماشاء اللہ، لیکن اکثریت ہماری یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھتے بھی ہیں تو اپنی لالچ کے لیے پڑھتے ہیں۔ ایک شخص صبح سورۃ یاسین روزانہ پڑھتا ہے، کہتا ہے میرا معمول یہ ہے، میں روزانہ صبح سورۃ یاسین پڑھتا ہوں، شام کو میں روزانہ سورۃ واقعہ پڑھتا ہوں۔ اگر پوچھا جائے کس لیے، بھئی اور صورتیں بھی تو ہیں اور قرآن بھی تو ہے، تو اب صبح و شام سورۃ یاسین اور واقعہ کیوں پڑھتے ہیں؟ اور یار میں نے سنا ہے یا میں نے پڑھا ہے کہ جو صبح سورۃ یاسین پڑھتا ہے اس کے سارے دن میں اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت ڈالتا ہے، اور جو شخص شام میں سورۃ واقعہ پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے، احادیث میں آتا ہے کہ اس کا رزق کبھی کم نہیں ہوگا۔ تو ہم نے سورۃ واقعہ اور سورۃ یاسین کو بھی اپنی دنیاوی مفاد کے لیے ہم نے پڑھا۔ یاد رکھیے، یقیناً جو سورۃ یاسین پڑھے گا دن میں برکت ہوگی، کاروبار میں برکت ہوگی۔ جو شام میں سورۃ واقعہ پابندی کے ساتھ پڑھے گا اس کے رزق میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ جو رات کو سورۃ ملک پڑھے گا عشاء کے بعد، اس کی قبر جو ہے وہ روشن اور منور ضرور ہوگی، عذاب قبر سے یہ بچے گا۔ لیکن قرآن کے نزول کا مقصد تو صرف یہ نہیں ہے نا کہ ہم سورۃ واقعہ کو صرف اسی لیے پڑھیں کہ میری روزی کم نہ ہو، میرا رزق کم نہ ہو، میرے پیسے کم نہ ہوں۔ یاد رکھیے قرآن کا مقصد یہ نہیں ہے۔ تو تیسرا حق قرآن کا یہ ہے کہ قرآن پہ پھر قرآن کو سمجھا جائے، یہ قرآن کا تیسرا حق ہے، اور یہ سب سے اہم حق ہے، کیونکہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ہی قرآن کی ریڈنگ سیکھی جاتی ہے۔ اگر سمجھنا ہی مقصود نہ ہوتا تو پڑھنے کا پھر فائدہ کیا ہوا؟ تو یہ تیسرا حق تمام باقی چار حقوں میں بنیادی حق ہے کہ قرآن کو سمجھیں۔ تو بحیثیت مسلمان ہر مسلمان پہ یہ قرآن کا تیسرا حق اور فرض ہے کہ وہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے، قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ اور پھر چوتھا حق یہ ہے کہ قرآن پہ عمل کیا جائے، قرآن نے جتنی چیزوں کا حکم دیا اس کو جو ہے اپنی زندگی میں لایا جائے، انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں قرآن کے احکامات پہ عمل کیا جائے، جو اس کی منہیات ہیں اس سے اپنے آپ کو روکا جائے، قرآن پہ عمل کیا جائے۔ یہ عمل کرنا پھر قرآن کا چوتھا حق ہے۔ اور پانچواں حق پھر یہ ہے کہ قرآن کریم کی تعلیمات کو معاشرے میں عام کیا جائے، اور اس میں پھر ہر شخص اپنے جو ہے وہ استطاعت کے مطابق ذمہ دار ہے۔ اگر وہ حاکم وقت ہے تو اس نے پوری رعایا کے لیے قرآن پہ عمل کرنا اور سیکھنے کے لیے راہیں ہموار کرنی ہیں۔ اگر ایک شخص عالم ہے، مفتی ہے، قرآن کا مفسر ہے، مترجم ہے، اس نے اپنے متعلقین کو جہاں تک اس کی دسترس ہے اس نے قرآن کے پیغام کو آگے پہنچانا ہے، اس کی ذمہ داری یہ ہے۔ اور عام لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے جو اصحاب منصب نہیں ہیں، جو اصحاب محراب و منبر نہیں ہیں، ان کے منصب یہ ہے کہ کم از کم اپنے اہل و عیال کو، اپنے متعلقین کو قرآن کریم کی تعلیمات سمجھائے، ان کو پڑھوائے، ان کی پڑھانے کے لیے یہ اپنے وسائل اختیار کرے، اور پھر ساتھ میں ان پہ عمل پیرا ہونے کے لیے یہ اپنا اختیار استعمال کرے۔ تو ہمارے معاشرے میں یاد رکھیے یہ 5 حق ہیں جو کہ ہر مسلمان پہ یہ لازم ہے۔ پہلا حق یہ ہے کہ قرآن پہ ایمان لایا جائے، دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کو جو ہے وہ پڑھنا، اس کا سیکھا جائے، قرآن کو سیکھنا، اس کی ریڈنگ سیکھنا، ناظرہ قرآن سیکھنا، یہ دوسرا حق ہے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنا، اور چوتھا حق یہ ہے کہ قرآن کریم پہ عمل کرنا، اور پانچواں حق یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے منصب کے مطابق قرآن کریم کو اگلی نسلوں تک پہنچائے۔ تو یہ 5 حق ہیں جو ہم پہ لازم ہیں۔ ان میں سے ایک حق بھی اگر ہم تلف کریں گے اور عمل نہیں کریں گے تو کل قیامت کے دن ہم سے جواب مانگا جائے گا۔ یہ ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانکے کہ ان 5 حقوں میں سے کتنے حق میں نے پورے کیے ہیں۔
اور کتنے میں کوتاہی کر رہا ہوں۔ جب تک یہ سانسیں ہیں ہمارے پاس مہلت ہے، ہم ان حقوق کو ادا کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہر بندہ اپنا محاسبہ کر کے قرآن کریم کے ان 5 حقوں کو پورا کرنے کی ضرور کوشش کرے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔